اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع شب قدر ہے۔ ہمارے لیے ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ افضل اور مبارک ترین ہوتے ہیں، مگر کچھ دن پر افضل ہیں، جیسے جمعۃ المبارک تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے، جسے یوم العید بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح تمام راتیں افضل ترین ہیں، لیکن اسی رمضان المبارک کی 5 طاق راتوں کو تمام راتوں پر فضیلت حاصل ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ سورہ قدر آیت نمبر 1۔ ترجمہ: کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات میں نازل فرمایا۔ سورہ قدر آیت نمبر 2۔ ترجمہ: اور تمہیں کیا معلوم وہ قدر والی رات یعنی شب قدر کیا ہے؟ سورہ قدر آیت نمبر 3۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سورہ قدر آیت نمبر 5۔ ترجمہ: اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے صبح طلوع ہونے تک۔ اور اسی قدر والی رات یعنی شب قدر کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ شب قدر کی اہمیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے تو 2 صحابہ کرام آپس میں بحث و مباحثہ میں لگے ہوئے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک قدر والی رات بتانے کے لیے آیا تھا، وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ترین ہے، لیکن اب تمہارے بحث و مباحثے کی وجہ سے مجھے وہ بھلا دی گئی۔ اب آپ کو یہ شب قدر والی رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرنی پڑے گی۔ وہ 5 طاق راتیں 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے صرف 27ویں شب کو شب قدر سمجھ لیا اور باقی 4 راتوں کو ہم نے اہمیت دینا چھوڑ دی۔ اور اس معاملے میں ہمارے معزز علماء کرام نے بھی اس بات کو زیادہ تر اجاگر نہیں کیا، بلکہ زیادہ تر 27ویں شب پہ ہی زور دے کر لوگوں کو ایک ہی رات کے پیچھے لگا دیا۔ ہم بحیثیت مسلمان ویسے ہی دین سے، عبادت سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس پر مزید یہ کہ ان کے لیے آسانی پیدا کر دی اور کہا گیا کہ صرف ایک ہی رات یعنی 27ویں شب ہی شب قدر ہے، جبکہ یہ ضروری نہیں کہ اس سال اگر شب قدر 27ویں شب ہو تو آنے والے سال میں وہ 27ویں شب شب قدر نہیں، کوئی دوسری
ہو سکتی ہے۔ بس مسلمانوں کو ایک ہی رات کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اس رات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب شب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلے نبیوں کی امت کی عمر بہت زیادہ تھی اور میری امت کی عمر بہت کم ہے، تو میری امت پچھلی امت سے عبادت میں کم رہے گی اور ان کے اعمال پچھلی امت سے کم ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رنجیدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی۔ ہم لوگ امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا اس بات پر غور کیا کہ جس بات پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ مبارک رات امت کو تحفے کے طور پر دے، اور اس تحفے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ ان 5 تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ لیکن ہم اس آقا کے امتی ایک ہی رات پہ انحصار کر کے صرف ایک ہی رات کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی آسانی کے لیے شب قدر مان کر تھوڑی بہت عبادت کر کے یہی مان بیٹھے ہیں کہ 27ویں شب ہی شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے، اور اس پر ہم لوگ امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امتی ہونے کا دعویٰ جب پورا ہوگا جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق 5 تاک راتوں میں اس قدر والی رات کو تلاش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے کہ آپ کا عصا مبارک ایک پتھر سے ٹکرایا، وہ پتھر پھٹ گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہاں پہ ایک پانی کی نہر بھی جاری ہے اور انگور کے باغ بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کب سے کر رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں یہاں 70,000 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کیا کہ اے پروردگار، روئے زمین پر اس سے زیادہ تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہ ہوگا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، میرے پیارے محبوب کی امت کی ایک رات کی عبادت اس بزرگ کی 70,000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگی، اور وہی ایک رات شب قدر کی رات ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، تو مجھے پیغمبری عطا نہ کرتا، رسالت عطا نہ کرتا، بس مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا۔ اس پر پھر وہی نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، ہم نے تیری یہ دعا اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائی اور تجھے اپنے محبوب کا امتی ہونے کا اعزاز بھی عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے قریب جب آسمان سے زمین پر دوبارہ آئیں گے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا میں آئیں گے۔ اس وقت ان کی پیغمبری اور رسالت ختم ہو چکی ہوگی اور ان کے پاس اس وقت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا سب سے بڑا اعزاز ہوگا۔ ہائے افسوس کہ آج نبی کی امت کیا کر رہی ہے، کس طرف جا رہی ہے، صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، کچھ عمل ہے یا نہیں ہے۔ کل بروز قیامت
ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بقیہ شب قدر کے متعلق ویڈیو طویل ہونے کی وجہ سے یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ باقی اللہ کے حکم سے اگر زندگی نے وفا کی تو اس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔